جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہم سیدھے راستے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اسی لیے گناہوں سے آئندہ کے لیے رک جانے کو اور گناہوں سے معافی مانگ لینے توبہ کا نام دیا گیا کہ انسان ایسی چیزوں سے جو اللہ نے منع کی ہیں ان سے لوٹ جاتا ہے تو یوں اس فعل کا نام توبہ پڑ گیا. ایسے کاموں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو ہمیں اللہ سے اور جنت سے دور لے جاتی ہیں، ان سے معافی مانگ کر ان سے اجتناب کرنا توبہ کہلاتا. توبہ کا ایک اور درجہ ہے جو بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے توبۃ النصوح. ایسی توبہ جو توبہ کرتے وقت انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو اور بہت پختہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں دوبارہ سے گناہوں کی طرف نہیں آؤں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کو پسند نہ ہو. وہ توبۃ النصوح کہلائے گا. نصوح لفظ نصاح سے نکلا ہے اور نصاح کے مطلب ہیں دھاگے کے بند. یہ تو لغوی معنی ہیں. اصطلاحی معنی اس طرح سے اس کو پہنا دیے جائیں گے کہ انسان اپنے آپ کو باندھ لے ایسے کام کرنے سے جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں. ہماری توبہ لومڑی کی سی توبہ نہ ہو کہ دل میں تو یہ خیال ہو کہ میں توبہ کر لوں تاکہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر جب میں آئندہ گناہ کروں گا تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر معاف کر دیا جاؤں گا، پھر دوبارہ گناہ کر لوں گا، تو یوں میرے نام اعمال میں گناہوں کی تعداد کم رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی صفت کا ناجائز فائدہ ہے. ایسی توبہ کو بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچائے، اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی کہ ہم رب تعالیٰ کے ساتھ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ خود رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم بہت بڑے مکار ہیں. جب ہم کسی پر کہانی کا جال بن کر پھینکتے ہیں تو کوئی اس سے نکل نہیں سکتا.